السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ جی ہاں، ہم پھر امریکہ کو عظیم بنائیں گے۔ میری کامیابی امریکی عوام کی فتح ہے۔ ہر امریکی شہری کے لیے لڑوں گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ اپنے وکٹری تقریر میں انہوں نے کہا، یہ ملک کی تاریخ کا عظیم ترین سیاسی تحریک تھی۔ میرے حامیوں نے بہترین انتخابی مہم چلائی۔ ہم نے سینٹ پر بھی شاندار مہم چلائی۔ ہم نے سینٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ امریکہ کی سیاسی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک بار پھر اعتماد کرنے پر امریکی عوام کا مشکور ہوں۔ یہ امریکی نو منتخب صدر کی وکٹری تقریر تھی، جس میں انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنے عوام کے مشکور ہیں، ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں، ہم اپنے عوام کے لیے لڑیں گے، چاہے کہیں بھی لڑنا پڑے۔ اور کچھ دوستوں نے یہ خبر اڑائی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئندہ کوئی جنگ نہیں کریں گے، جنگ روکیں گے، لیکن ان کی اس تقریر کے، ان کے الفاظ کے اندر سب کچھ پوشیدہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے، امریکہ اب نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ ہم نے اپنے بارڈرز کو محفوظ بنانا ہے۔ ہر روز آپ کے حقوق کے لیے لڑوں گا۔ ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ میں نئی جنگ نہیں چھڑوں گا، ایک طرف کہتا ہے کہ میں عوام کے لیے لڑوں گا اور بارڈر محفوظ کروں گا۔ یہ زومانی باتیں ہیں۔ ہم نے تمام مشکلات کو عبور کیا، اب نئے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے یہ بھی تیار ہیں۔ یعنی ایران ہو یا افغانستان ہو یا فلسطین ہو یا کوئی اور اسلامی ملک ہو، کہیں بھی کوئی چیلنج ہوگا تو ہم نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ ایران کی طرف بات ہے۔ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا۔ میرا ایجنڈا قوم کی بہتری کے لیے ہے۔ مضبوط اور جمہوری روایات کا حامل امریکہ اولین ترجیح ہے۔ امریکہ کو درپیش چیلنجز سے نپٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف کا مددگار مشن آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اہداف کے حصول میں ناکامی کے بعد منی بجٹ لانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق مالی سال کے پہلے 6 ماہ یعنی جولائی تا دسمبر 321 ارب روپے ٹیکس خسارے کا امکان ہے، جس کے بعد آئی ایم ایف نے اگلے ہفتے اپنا ہنگامی مشن پاکستان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ مذاکرات کیے جائیں اور منی بجٹ کے نفاذ کے ذریعے اصلاحات کے لیے زور دیا جائے۔ آئی ایم ایف کی اسٹاف ٹیم ناتھن پورٹر کی سربراہی میں 11 نومبر سے 15 نومبر تک معاشی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ آئی ایم ایف کے قریبی ذرائع نے بتایا، یہ کوئی جائزہ مشن نہیں، کیونکہ آئی ایم ایف فروری تا مارچ 2025 تک انتظار نہیں کر سکتا۔ بجٹ اقدامات کے ذریعے اصلاحات کرنا ممکن نہ ہو، اس لیے یہ ایک ہنگامی مشن ہے اور غیر معمولی بھی۔ ہنگامی اور غیر معمولی دونوں ہی الفاظ کوئی معنی رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی کھپت بڑھانے کے لیے ونٹر پیکج لانے کا پروگرام بنا لیا، اس پہ غور شروع کر دیا۔ ونٹر پیکج کے تحت 3 ماہ کے لیے بجلی 8 روپے یونٹ سستی کرنے کا امکان۔ پیکج کی حتمی منظوری آئی ایم ایف کی منظوری کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر آئی ایم ایف اجازت دیتا ہے تو پاکستانی حکمران عوام کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں، کیونکہ حکمران تو غلام ہیں آئی ایم ایف کے، بھکاری ہیں، کشکول پکڑا ہوا ہے آئی ایم ایف کے آگے، بھیک مانگنا ان کا پیشہ ہے، کام کرنا مردوں کی شان کے خلاف ہے،
معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں سوائے اپنی سہولت اور اپنی آسائشوں کے لیے اپنی آسائشیں جاری رہیں، قرض چاہے جتنا بھی ہو۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ کے مطابق حکومت 1 دسمبر سے 30 اپریل 2025 تک ملک بھر کے تمام کیٹیگری صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں 7 سے 8 روپے فی یونٹ کمی کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے وزارت کو زور دیا کہ وہ اس کی منظوری لے، جس کا مقصد صنعتی آپریشن کو پوری صلاحیت کے ساتھ چلانا ہے۔ نیپرا سے IMF کی اجازت کی صورت میں ونٹر پیکج کی درخواست نیپرا سے کی جائے گی۔ نیپرا سے منظوری کے بعد وفاق کی کابینہ حتمی فیصلہ دے گی۔ اس ساری گفتگو سے ثابت ہوا ملک کے اصل مالک IMF ہیں۔ اگر IMF اجازت دیتا ہے تو ہم اپنے عوام کو سہولت دے سکتے ہیں، اگر IMF اجازت نہیں دیتا تو ہم عوام کو کوئی سہولت نہیں دے سکتے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حکمران اپنا لبادہ اتاریں اور ٹوٹل حکومت IMF کے حوالے کر دیں۔ یہ الفاظ ہم انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ کیا ہمارے حکمرانوں میں عقل نہیں کہ وہ اپنی معیشت کو چلائیں اور خود چلائیں؟ بھیک پہ بھیک، قرض پہ قرض، سود در سود، اللہ سے جنگ، اللہ سے جنگ، اللہ سے جنگ جاری رکھو، ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو قرض چھوڑ دو، سود چھوڑ دو۔ ملک میں معیشت عروج پہ آ جائے گی۔ بیماریاں، یہ روز کے ہنگامے، یہ موسمی تغیرات یا دیگر معاملات، غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جنگ جو کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ ان کی اجازت کے بغیر ہم اپنی عوام کو کوئی سہولت نہیں دے سکتے۔ اسمبلی میں روز کوئی نہ کوئی ترمیم ہوتی ہے، کیا عوام کی سہولت کے لیے کوئی ترمیم نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے IMF کی اجازت چاہیے۔ اپنی ترمیم کے لیے IMF سے کوئی اجازت نہیں چاہیے۔ آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو IMF سے اجازت چاہیے۔ انتہائی غور طلب بات ہے یہ، انتہائی افسوسناک بات ہے یہ۔ اپنے عوام کے لیے IMF سے اجازت، اپنی سہولتوں اور عیاشیوں کے لیے اپنا آپ خود بنانے۔ جتنی ترمیم کی ہیں، میرا پہلے بھی سوال تھا اور اب بھی سوال ہے، اس کا عوام کو کیا فائدہ؟ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، دیگر ترامیم، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا عوام کو کیا فائدہ؟ اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اپنے مرنے تک کے لیے اسمبلی میں رہنا پسند کر رہے ہیں، رہنے کے لیے یہ ساری ترمیم کر رہے ہیں۔ عوام کو کیا فائدہ؟ کیا فائدہ کیا عوام کا ان تمام ترامیم سے؟ بتایا جائے۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔